السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ سے مذاکرات کے لیے اس کے محل میں داخل ہونے لگے تو اس وقت دونوں اپنا وہی سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ محل کے دروازے پر جو دربان تھا اس نے یہ کہہ کر انہیں اندر جانے سے روک دیا کہ تم اتنے بڑے بادشاہ کسریٰ کے محل میں ایسے لباس میں جا رہے ہو۔ پھر اندر سے خوبصورت کرتا لا کر ان سے کہا یہ پہن کر جائیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر کسریٰ کے محل میں جانے کے لیے تمہارا دیا ہوا کہ کرتا پہننا ضروری ہے تو پھر ہمیں اس کے محل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم جائیں گے تو اپنے اسی لباس میں جائیں گے۔ اگر کسریٰ کو اس لباس میں ملنا پسند نہیں تو پھر ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ محل کے دربان نے یہ پیغام اندر بھیجا کہ عجیب قسم کے لوگ آئے ہیں جو یہاں کا دیا ہوا خوبصورت کرتا پہننے پر آمادہ نہیں۔ اسی دوران حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے حصے پر لپٹا ہوا کپڑا درست کرنے لگے تو اس دربار نے کہا ذرا مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ آپ نے وہ تلوار اسے دے دی۔ اس نے وہ تلوار دیکھ کر تنزیہ آپ سے کہا کیا تم اس تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابھی تک تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اچھا ہاتھ بھی دکھا دو۔ آپ نے فرمایا اگر ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو تمہارے پاس تلوار کا وار روکنے والی جو سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ منگوا لو اور میرا ہاتھ دیکھو۔ چنانچہ وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی وہ منگوائی گئی اور ایک شخص کو دیکھ کر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ پھر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے جو وار کیا تو ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سب لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے، خدا جانے یہ کیسی مخلوق آ گئی۔ دربار نے دوبارہ اندر یہ اطلاع بھیجی کہ ایک ایسی مخلوق آئی ہے جس نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب انہیں جلدی سے اندر بلایا گیا۔ کسریٰ کے دربار کا دستور تھا کہ وہ خود تو کرسی پر بیٹھا رہتا جبکہ سارے درباری سامنے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ سے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص خود تو بیٹھا ہو اور باقی آدمی اس کے سامنے کھڑے رہیں، لہٰذا ہم اس طرح سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوائی جائیں یا کسریٰ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ کسریٰ کو غصہ آ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ میری توہین کر رہے ہیں، فوراً حکم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا بھر کر ان کے سر پر رکھ دو، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا گیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ٹوکرا سر پر رکھ کر جب دربار سے نکلنے لگے تو کہا اے کسریٰ یہ بات یاد رکھنا کہ ایران کی مٹی تو نے ہمیں دے دی۔ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ ایرانی لوگ بڑے ڈرپوک تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کرنا ان کی عادت تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے جو کہا ہے ایران کی مٹی ہمیں دے دی یہ شاید کسی آفت کے آنے کی خبر ہو۔ اب کسریٰ نے فوراً ایک آدمی پیچھے ڈورایا تاکہ مٹی کا ٹوکرا واپس لے آئے، مگر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ اس طرح وہ ٹوکرا لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی سرزمین انہی ٹوٹی ہوئی تلواروں والوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قاسیہ کی لڑائی میں کسریٰ کی فوجوں کو شکست فاش ہوئی اور جلد ہی سارا ایران صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے قدموں میں آ گرا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔